آئندہ 12 سے 18 مہینوں تک جو مختلف جھڑپیں ہوئیں ان سب کا ذکر طوالت سے خالی نہ ہوگا۔ چوتھے اور پانچویں سال میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش اور یہود کی باہمی سازشوں کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ بنو نصیر، بنو قینقاع اور وہ تمام شاعر جنہیں مدینے میں اپنی قادر الکامی کا موقع نہ ملتا تھا، اب ایک جگہ سے دوسری جگہ ہو جاتے ہیں، کبھی خیبر اور کبھی دوسری یہودی بستیوں اور قلعوں میں پہنچ کر مخالفت کے گیت الاپتے ہیں۔ ہر مقام پر وہ لوگوں کو اس زبردست خطرے سے آگاہ کر کے جو عرب قوم کو پیش آنے والا ہے اس بات پر زور دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدافعت میں سب کو یکجان و متفق ہو جانا چاہیے۔ اپنے جذبہ انتقامی سے سرشار ہو کر وہ پیغمبر اسلام کو ایسا ظالم اور سفاک بنا کر پیش کرتے ہیں جس نے ہوس جاہ و حشم کی پردہ پوشی کے واسطے چہرے پر مذہب کی نقاب ڈال رکھی ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے رحم، سنگ دل، جابر اور اسی قسم کے سینکڑوں نام دے کر کہتے ہیں کہ جو قوم آج تک برابر آزاد رہی ہے اور آج بھی اپنی آزادی برقرار رکھنے کے واسطے جدوجہد کر رہی ہے، وہ اسے غلام بنانا اور زنجیروں میں جکڑنا چاہتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، عملی طور پر بھی ایسی چالیں چلی جا رہی ہیں اور ایسے کھیل دکھائے جاتے ہیں کہ اسلام کو کامیابی ہو گئی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے میں تلوار لیے کھڑے ہیں جس سے عربوں کا خون قطرہ قطرہ ٹپک رہا ہے۔ ان کے بت سر نگوں پڑے ہوئے ہیں اور قربان گاہوں کے ملبے ان کے اوپر ڈھیر ہو رہے ہیں۔ خطرہ واقعی سر پر موجود ہے، اس لیے اہل مکہ کی تیاریاں بھی دو چند ہو گئی ہیں۔ یہودیوں کی امداد ہی ان کے واسطے مفید ہوگی۔ ادھر خود یہود بھی اس پر مسرور ہیں کیونکہ اس اتحاد ہی سے ان کو یہ امید بن سکتی ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے قابل مسرت نام کو صفحہ ہستی سے مٹانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس اتحاد میں دوسرے قبائل بھی شریک ہو جاتے ہیں اور اس طرح باہمی مفاد یعنی مدینے پر حملہ کرنے کی غرض سے ایک بڑی فوج اکٹھی ہو جاتی ہے۔ اس دور میں قرآن مجید کی جو صورتیں نازل ہوتی ہیں اس میں دشمنان اسلام کی کارستانیوں کو بیان کر کے حکم دیا گیا ہے کہ وہ باہمی اتفاق و اتحاد کو قائم رکھیں۔ اے ایمان والو، سختی سے قائم رہو، آپس میں متفق رہو، تم ساری امتوں میں بہترین امت ہو اور وہ یہود تمہارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ نے جو فرائض تم پر عائد کیے ہیں ان کو پابندی سے ادا کرتے رہو اور اسی معاہدے پر جو اس کے ساتھ کیا ہے۔ مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو دوست نہ بنائیں کیونکہ تم ایسے ہو کہ ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ جب تم ان سے ملتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب تنہا ہوتے ہیں تو مارے غصے کے تمہارے خلاف اپنی انگلیاں دانتوں سے کاٹتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اپنے جوش و غضب میں خود ہی ہلاک ہو جاؤ، بے شک اللہ سینوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ یہودیوں نے جو رویہ اختیار کر رکھا ہے اس پر قرآن کسی تعجب کا اظہار نہیں کرتا۔ ان کی نفسیاتی تاریخ میں یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کی تکذیب کی جا چکی ہے، حالانکہ وہ کھلی نشانیاں، صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے۔ ان لوگوں سے جن کو آپ سے پہلے کتاب دی گئی تھی، نیز مشرکوں سے بھی آپ تکلیف دہ باتیں سنیں گے، لیکن اگر صبر سے کام لیں گے اور پرہیزگاری پر قائم رہیں گے تو یہ عزم و ہمت کے امور ہوں گے۔ مسلمانوں کی کامیابی شک و شبہ سے یقیناً بالا تر ہے، لیکن اہل اسلام کو استقلال کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار رہنا اور کامیابی کی راہ میں جو دشواریاں پیش آئیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا لازم ہے۔ اے ایمان والو، صبر پر قائم رہو اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرو، مستقل مزاجی سے کام لو اور اللہ کے مقرر کیے ہوئے فرائض کی انجام دہی کرتے رہو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ اہل اسلام کے لیے اس دنیا اور عاقبت دونوں میں اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا ہے۔ جو کوئی خدا کی راہ میں جنگ کرے، خواہ وہ شہید ہو یا غازی، اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اسلام کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کو قتال یعنی جنگ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے طاغوت باطل کے دوستوں سے جنگ کرو، ان سے فی سبیل اللہ جہاد کرو، اور جو کوئی نیک عمل میں شرکت کرے گا اسے اس کا اجر دیا جائے گا، اور جو شخص باطل کا ساتھ دے گا اسے سزا ملے گی۔ موت کا خوف بیکار ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے گرد برد بھی تعمیر کر لو تب بھی جو موت تمہاری قسمت میں لکھ دی گئی ہے وہ آ کر رہے گی۔ مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ اگر خدا کی عنایت و مہربانی تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو کفار کی ایک جماعت یقیناً اہل اسلام کو تباہ و برباد کر دینے میں کامیاب ہو جاتی، لیکن خدا چونکہ مسلمانوں کا پشت پناہ ہے اس لیے خود کفار ہی دوزخ کا کندہ بنیں گے۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا رفیق نہ بناؤ،
یہ خود آپس میں بھی ایک دوسرے کے دوست نہیں ہیں، اور جو کوئی انہیں اپنا رفیق بنائے گا اس کا شمار انہی میں ہوگا۔ اسی زمانے میں مدینہ کے معاشرتی قوانین میں مزید اضافہ ہوتا ہے، جن کا تعلق قتل، جسمانی ضرر یا ایذا رسانی اور غلامی سے ہے۔ قرآن کا حکم ہے کہ اور کسی ایسے شخص کی جان نہ لو جس کو خدا نے حرام قرار دیا ہے، مگر حق کے ساتھ، اور کوئی غلطی سے قتل ہو جائے تو ہم اس کے ورثاء کو انتقام کا حق دیا ہے۔ یہ کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کرے بجز اس صورت کے کہ وہ غلطی سے قتل ہو جائے، یا اے ایمان والو تمہارے لیے قتل کے مقدمے میں قصاص لکھ دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ قرآن میں قتل عمد یا بالارادہ قتل کی سزا موت ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ لیکن ان الفاظ کو ان کے ظاہری معنوں میں لینا غلط ہوگا، کیونکہ کوئی شخص اگر عورت کو قتل کر دے تب بھی اسے وہی انتہائی سزا دی جائے گی جو اسلامی شرعیت میں ہے۔ اہل روما یہودیوں اور مصریوں کے قانون سے بالکل مختلف ہے۔ قاتل کی جان مقتول کے رشتہ داروں کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے، جن کو یہ اختیار ہے کہ اگر چاہیں تو جان کا عوض خون بہا کی شکل میں وصول کر لیں، لیکن جب ایک دفعہ روپیہ وصول ہو گیا تو پھر اس کو قتل کرنا ممنوع ہے۔ البتہ اگر کسی کافر کو جنگ میں قتل کیا گیا ہے تو اس کی سزا کوئی نہیں۔ قتل عمد کے متعلق کئی صورتیں بیان کی گئی ہیں، اکثر میں خون بہا جائز قرار دیا گیا ہے، اور یہ موسوی یا ہمواری قوانین کے مقابلے میں ایک بہتر ضرورت ہے۔ انتقامی قوانین صرف جان پر ہی موقوف نہیں بلکہ اس سے کم درجہ کے جسمانی نقصان پر بھی حاوی ہیں۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ اگر تم کسی سے بدلہ لو تو صرف اتنا جتنا کہ خود تمہیں ضرر پہنچا ہے، لیکن اگر صبر سے کام لو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہم نے تورات میں لکھ دیا ہے کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کے لیے برابر کا بدلہ۔ ارسطو نے کہا ہے کہ غلامی ایک قدرتی امر ہے، اور بعض اقوام بنائی ہی اس لیے گئی ہیں کہ غلام رہیں۔ اس نظریے کے پس پشت کوئی دلیل بھی کیوں نہ ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال ہے کہ ایک معاشی بے انصافی سے جس میں اصلاح کی فوری ضرورت ہے، رومی قوانین میں اس کو قدرتی امر اور جائز طریقہ قرار دیا گیا ہے۔ یہودیوں میں صدیوں سے غلامی ان کے معاشرتی نظام کا ایک جزولہ نفق بنی ہوئی ہے۔ یسوع مسیح قانون موسوی کو مستحکم کرنے کے واسطے تشریف لائے تھے، اور گو ان کا دل اکثر ان غمزدوں کی تکالیف پر پگھلتا رہا، تاہم اس صورتحال کی اصلاح کے واسطے انہوں نے کوئی تدابیر اختیار نہیں کی، بلکہ اس کے برخلاف عیسائیت نے اس کو جائز تسلیم کر لیا، اور کلیسا خود غلاموں کی تجارت میں ملوث ہو گیا۔ پھر جس دین کے مرتکب کردہ اصولوں میں غلاموں کو قانونی قدرت کی حیثیت سے شامل کر لیا گیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں غلامی کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائے جو مجھ کو دوزخ سے دور اور جنت کے قریب لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، کسی غلام کو آزاد کراؤ یا کسی قیدی کی گردن چھڑاؤ، لیکن خدا کے نزدیک غلام کو آزاد کرانا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کسی غلام کو زد و کوب کر رہے تھے۔ عین اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچ گئے اور فرمانے لگے، ابو مسعود تمہیں اپنے اس غلام پر جتنا قابو حاصل ہے، خدا تعالیٰ کو تم پر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مڑ کر جو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس ان سے مخاطب ہیں تو سخت شرمندہ اور پریشان ہوئے اور کہنے لگے، میں خدا اور اس کے رسول کے نام پر اس غلام کو آزاد کرتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں دوزخ کی آگ میں جھلسنے سے یہ کہیں زیادہ بہتر ہے۔ غلاموں کے متعلق نئے قوانین کی روح سے حکم ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ہی منصفانہ اور انسانی سلوک کیا جائے جیسا کہ بیواؤں اور یتیموں کے بارے میں ہدایت کی گئی ہے۔ ان قوانین میں وہ مختلف طریقے بھی بتائے گئے ہیں جن کے ذریعے غلاموں کو آزادی دی جا سکتی ہے یا حاصل ہو سکتی ہے۔ آقا اسے خود بھی آزاد کر سکتا ہے، یا اگر اس نے آقا کی کوئی قابل قدر خدمت انجام دی ہے تو اس کے صلے میں بھی اس کی گردن چھوٹ سکتی ہے، یا پھر وہ روپیہ ادا کر کے آزادی کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ جب ایک مرتبہ وہ آزاد ہو جائے تو اس کے اوپر پہلے زمانے میں غلام رہنے کا داغ باقی نہیں رہتا، اسے بھی وہی حقوق و مراعات حاصل ہو جاتے ہیں جو دوسرے شہریوں کو حاصل ہیں۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اسے یہ بھی حق ہے کہ وہ اعلیٰ خاندان کی لڑکی سے شادی کرے۔ اس معاملے میں عملی سبق دینے اور ایک اچھی مثال قائم کرنے کی غرض سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رشتے کی بہن
زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اپنے متنبی لڑکے زید سے کر دیا تھا، جس کے متعلق آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پہلے غلام رہ چکے تھے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر پر ایک مرتبہ پھر ہماری توجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی اور نجی معاملات کی طرف منعطف ہوتی ہے۔ بدر سے قبل حضور کی 2 بیویاں سودا اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دختر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے اپنی مناقت میں لے لیا تھا۔ اگلے 18 ماہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں 3 اور خواتین کا اضافہ ہو گیا۔ ان میں پہلی عبداللہ بن حجج کی بیوہ زینب ہیں، جو اسلام کی خاطر معرکہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ دوسری حارث کی دختر جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو مدینہ کے کرب و جوار میں ایک مہم کے دوران قیدی بن کر آئی تھیں۔ بنو مطلب کی جنگ میں مسلمانوں نے 600 سے کچھ زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا تھا، جن میں سب سے زیادہ ممتاز اس قبیلے کا سردار حارث بن ابی زرار اور اس کی بیٹی جویریہ تھی۔ لڑائی کے بعد یہ طے پایا کہ باپ بیٹی دونوں مسلمان ہو جائیں گے اور جویریہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں دے دی جائیں گی۔ بنو مستلق کے قبیلے میں اس خبر سے خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ معاہدہ رشتے کی وجہ سے ان سب کو آزادی حاصل ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رشتہ دار بہن کا معاملہ بھی حل طلب ہے۔ وہ عبد المطلب کی نواسی ہونے کی حیثیت سے ایک اعلیٰ گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، حسن و جمال میں بھی کسی سے کم نہیں، ذہین بھی ہیں اور عربی زبان میں نوشت و خوان سے بھی واقف ہیں۔ قرآن شریف بھی انہیں خوب یاد ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ ہونے کے باعث انہیں مدینے کی دوسری خواتین پر گونا شرف بھی حاصل ہے۔ کئی سال تک آپ کو اپنے عمزاد بھائی یعنی پیغمبر صاحب سے خاص انسیت بھی رہی ہے، اور آپ نے جو کامیابی حاصل کی ہیں ان پر انہیں ناز بھی ہے، اور ان کے دل میں یہ خیال جاں گزین ہے کہ ایک دن آئے گا جب ان کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جائے گی۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت سربراہ اسلام ان کے متعلق دوسری ہی تجویز سوچی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زید کا خاص خیال ہے، جو اسلام قبول کرنے والوں میں سابق الاولون ہیں، جن کی دین اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری مسلم ہے، اور بعض زبردست مہمات میں انہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے۔ آپ کی خواہش ہے کہ ان سب باتوں کے صلے میں اپنی رشتہ دار زینب کو ان کے نکاح میں دے دیں۔ جب یہ تجویز پیش کی گئی تو ان کے بھائی اور خود انہوں نے اس کی سخت مخالفت کی، لیکن آپ کے احکامات سے سرتابی ناممکن تھی، اس لیے شادی ہو گئی۔ مگر باوجود اس کے باہمی موافقت اور مناسبت پیدا نہ ہو سکی۔ زینب باوجود تعلیم یافتہ اور صاحب فہم ہونے سے پہلے عورت تھی اور بعد میں کچھ اور۔ وہ اپنی خاندانی حیثیت کو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ملا کر دونوں کا مقابلہ کرتی، آئینے میں پہلے اپنا چہرہ دیکھتی اور پھر زید پر نظر ڈالتی تو زمین آسمان کا فرق نظر آتا تھا۔ خود زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس شادی میں کوئی لطف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو ایک سادہ لو انسان تھے، لیکن بیوی ضدی تھی اور اپنا ہی کہنا کرتی تھی۔ نتیجہ یہ ہے کہ حالات بگڑتے چلے گئے، یہاں تک کہ باہمی مناقشات نقطہ عروج پر پہنچ گئے۔ اتفاقاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گئے اور آپ نے زینب کی کچھ تعریف کر دی، جس پر ان کا جذبہ خود آرائی تفاخر کی حد تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے شوہر سے اور زیادہ بے اعتنائی اور منافرت برتنی شروع کر دی۔ آخر وہ مجبور ہو کر آپ کے پاس گئے اور درخواست کی کہ ان کو اس بند نکاح سے آزاد کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم نے ان میں کوئی نقص پاتے ہو؟ جی نہیں، نقص تو کوئی نہیں، مگر ہم دونوں کا اب نباہ نہ ہو سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا، نہیں، تم کو چاہیے کہ باہم شیر و شکر ہو کر رہو اور بیوی کی خاطرداری کرتے رہو۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس چلے گئے اور زینب کو خوش رکھنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن مناقضت کی گاڑی نہ آگے چلنے سے انکار کر دیا۔ آخر بہت غور و غوض کے بعد زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نتیجے پر پہنچے کہ بجز طلاق کے اور کوئی چارے کار نہیں، اس لیے انہوں نے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بیوی کو طلاق دے دی۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ہی ان کے گھر سے نکل آئیں اور زید کو اطمینان کا سانس لینے کا موقع ملا۔ اس میں شک نہیں کہ ان کا حسن راحت چشم تھا، لیکن ان کا رخصت ہو جانا راحت قلب معلوم ہونے لگا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواہ مخواہ طلاق پر مجبور نہیں کیا تھا۔ ان کا دل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ان جذبات اور خواہشات سے مملو تھا جن کو صرف ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے۔ عدت کے بعد ہی انہوں نے اپنی اس تمنا کا اظہار بھی کر دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتے کی طالب ہیں۔
اور چونکہ ان کی اس بے پناہ آرزو کا روح ممکن نہ تھا، اس لیے آپ نے ان کو اپنے گھر میں بحیثیت 5ویں زوجہ کے داخل فرما لیا۔ اس شادی نے مدینے میں سنسنی پھیلا دی ہے، کیونکہ لوگ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہی تصور کرتے ہیں۔ عربوں کے خود ساختہ معاشرتی قوانین میں یہ تو جائز تھا کہ کوئی شخص اپنی ساس سے بیاہ رچا لے یا اپنے باپ کی بیواؤں میں سے کسی سوتیلی ماں کو پسند کر کے اسے اپنی بیوی بنا لے، لیکن منہ بولے بیٹی کی متعلقہ بیوی کا باپ کی مناحقت میں آنا قطعاً ناجائز اور ناقابل قبول ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ منہ بولا لڑکا کسی صورت میں بھی حقیقی فرزند نہیں ہو سکتا۔ ان کی طبعی جہالت اس رشتے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مخالف زبان کینچی کی طرح تیزی سے چل رہی ہے اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ سخت ترین تنقید کی آماج گاہ بن گیا ہے۔ بالآخر پھر ایک وہی اس بحث کا خاتمہ کرتی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: پھر جب زید کی حاجبت روائی ہو چکی اور وہ طلاق دے چکا تو اس نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور زوجہ کے آپ کو دے دیا، تاکہ مسلمانوں کے لیے جب ان کے متبنی بے تعلق ہو جائیں تو نکاح میں کوئی دشواری نہ رہے۔ اسی زمانے میں اس سے بھی زیادہ ایک اور وہم واقعہ پیش آتا ہے، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک ہیجان پیدا کر دیا ہے۔ بنی مستلق کی شکست کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں مرسی کے مقام سے جب لشکر نے کوچ کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہی تھی پیچھے رہ گئی۔ شتربان کو یہ احساس ہی نہ ہوا کہ وہ ہودج خالی ہے، اس نے یہی سمجھا کہ آپ اس کے اندر ہی تشریف فرما ہوں گی، چنانچہ اسے اٹھا کر اونٹ پر رکھا اور روانہ ہو گیا۔ دراصل ان کے گلے کے ہار کہیں گر گیا تھا اور وہ اسے جھاڑیوں کے پیچھے ڈھونڈتی پھر رہی تھی کہ یہ واقعہ پیش آ گیا۔ شتربان کو دن بھر اس حادثے کا علم نہ ہو سکا اور اگر ہوا بھی تو اس نے خوف کے مارے اس کا اظہار نہ کیا۔ اس دوران میں مسلمانوں کی فوج کے افسر صفوان بن معطل نے جو خود پیچھے رہ گئے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور با احتیاط تمام انہیں واپس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا دیا۔ اس دوران میں ایک رات گزر چکی تھی اور صفوان اپنے مردانہ حسن کے واسطے مشہور ہیں۔ بس اب کیا ہے، منافقوں کی زبانیں گز گز بھرکی ہو گئی ہیں۔ عبداللہ بن ابی کو بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو بدنام کرنے کا ایک نادر موقع ہاتھ آ گیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی پر ان کے شوہر، والد اور والدہ نے اس کے بارے میں متعدد سوالات کیے ہیں اور انہوں نے اس کا اس طرح جواب دیا ہے: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی سفر پر جانے کا ارادہ فرماتے تو آپ کی ازواج میں ہمراہ جانے پر تکرار ہوا کرتی، اس لیے قرآن اندازی سے یہ معاملہ طے کیا جاتا۔ چنانچہ اس مرتبہ میرا نام نکلا، پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، میں ایک کمادی کے اندر بٹھا دی جاتی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرموں کے واسطے بنائی گئی تھی۔ واپسی میں ایک جگہ لشکر کے کوچ کرنے سے کچھ پہلے مجھے قضائے حاجت کے واسطے اتر کر جانا پڑا۔ جب فوج آگے بڑھ گئی تو میں نے کجادے میں بیٹھنے کا ارادہ کیا، لیکن یکایک مجھے معلوم ہوا کہ میرا ہار کہیں گر گیا ہے اور میں اسے تلاش کرنے کے واسطے چلی گئی۔ میں اس گم شدہ زیور کو ڈھونڈنے میں مصروف تھی۔ ادھر سواروں نے میرا ہودج اونٹ پر لادا اور روانہ ہو گئے۔ انہیں اس کے ہلکے ہونے پر اس واسطے شبہ نہ ہوا کہ اول تو ہم سفر میں کوئی سامان ہی ساتھ نہ رکھتے تھے اور پھر خود مجھ کو بھی کم ہی وزن تھا۔ ہار کی تلاش کامیاب ثابت ہوئی اور میں خوش لوٹی تو یہ دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئی کہ اونٹ اور حمادی دونوں غائب ہیں۔ میں نے آوازیں دی مگر کسی نے نہ سنا۔ مجھے امید تھی کہ جلد ہی میری گمشدگی کا علم ہو جائے گا اور میرا اونٹ مجھے لینے کے واسطے واپس لوٹے گا، مگر کوئی نہ آیا۔ انتظار کرتے کرتے نیند نے مجھے آ لیا، اس لیے میں بیٹھ گئی اور پھر سو گئی۔ صفوان کا جو لشکر کے حکم میں چلا کرتے تھے ادھر سے گزر ہوا اور انہوں نے مجھے بے نقاب دیکھ کر پہچان لیا۔ جب تک میں سوتی رہی وہ انتظار کرتے رہے اور جب بیدار ہوئی تو انہوں نے ان للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ میں خدا کی قسم کھاتی ہوں کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں نے فوراً ہی چہرہ ڈھانپ لیا اور میں ان کے اونٹ پر سوار ہو گئی جس میں انہوں نے میری مدد کی۔ صفوان اونٹ کی نکیل پکڑتے ہوئے اسے لشکر تک لے آئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان واضح اور مکمل تھا اور ان کے طور طریق یا چہرے میں سے کسی طرح بھی کسی گناہ یا خطا کا اظہار نہ ہوتا تھا۔ واقعہ افسوسناک ضرور تھا لیکن ایسا حادثہ کسی کو بھی پیش آ سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کر لیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ کہہ رہی ہیں
صحیح ہے، صفوان کے متعلق بھی آپ کو علم تھا کہ بہت راست باز اور دیانت دار ہیں، اور اس کا بھی یقین واثق تھا کہ انہوں نے بحیثیت ایک سپاہی اور دوست کے اپنے فرائض سے سرمو تغافل نہیں کیا، اور بالآخر وہی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو اتہام لوگوں نے لگایا اس کی واشگاف الفاظ میں تردید بھی کر دی گئی، لیکن اس کا ایک بہت ناگوار اثر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناگوار تعلقات میں منتج ہوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے کہ ان کے متعلق جو رقیق سوالات کیے گئے ان کے پردے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً ایک ایسے معاملے میں جس سے براہ راست ان کا کوئی تعلق نہ تھا بڑا محتاط رویہ اختیار کیا اور زور دیا کہ وہ مقابلہ اس قسم کی تحقیقات کے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان ہو جاتا زیادہ کدوکاوش سے کام لیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً اس میں اپنی اہانت سمجھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واجبی شبہات کو عبداللہ بن ابی کی الزام ترازی کے برابر سمجھ لیا۔ اس وقت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے درمیان باہمی عزت و احترام میں کچھ کمی واقع ہو جاتی ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو رائے ہے اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس میں کسی قسم کا امکان ہو سکتا ہے۔ آپ کی چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے شادی اس بات کی ضمانت ہے کہ اپنے محبوب رہنما کے ساتھ ان کے تعلقات ہمیشہ مستحکم رہیں گے، ہمیشہ مستحکم رہیں گے، ہمیشہ مستحکم رہیں گے۔